الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کا مضمون پچھلے جمعے کے مضمون سے ہی جڑا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایسا بنایا کہ یہ اپنی زندگی کے لیے اور اپنی بقا کے لیے خاندان کا محتاج ہے. اگر خاندان نہ ہو تو پھر اس کی زندگی اور اس کی بقا سخت خطرے میں پڑ جاتی ہے. جن معاشروں میں خاندانی نظام کمزور ہوتا ہے ان میں بچے یا تو پیدا ہی نہیں ہوتے، اور اگر پیدا ہوتے بھی ہیں تو وہ والدین کی بجائے حکومت کی ذمہ داری بن جاتے ہیں، اور نتیجتاً ایسی نسل تیار نہیں ہوتی جیسی نسل اللہ سبحانہ و تعالی کو منظور ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے خاندان بنائے اور خاندان کو اپنی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی قرار دیا. میاں اور بیوی مل کر خاندان بناتے ہیں، پھر یہ ماں باپ اور اولاد پر مشتمل ایک یونٹ بن جاتا ہے، ایک خاندان بن جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانی ہے. خطبے میں جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنائیں. تمہاری ہی جنس میں سے ہیں، کوئی کھلونا نہیں ہے، کوئی پلاسٹک کی گڑیا نہیں ہے، بلکہ جیتی جاگتی ایک نسل پیدا کی، اور مذکر اور مؤنث دونوں ایک ہی جنس سے رکھے، انسان سے ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی نسل سے، تمہارے ہی انسانوں میں سے بیویاں بنائیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت رکھی اور ایک دوسرے کے لیے رحمت رکھی. محبت رکھی اور ایک دوسرے کے لیے رحمت رکھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا. ایک تو فرمایا من آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر دوسرے فرمایا ان خلق لکم، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا، وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ تعالی نے
کچھ اس کے رشتے بنائے نسبی اور کچھ اس کے رشتے بنائے سسرالی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے خاندان۔ پھر اس خاندان کو باقی رہنا چاہیے، اس خاندان کو کامیاب ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ تدبیریں مقرر فرمائی ہیں کہ اگر وہ تدبیریں اختیار کی جائیں تو خاندان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بنایا ہوا خاندان جب کامیاب ہوتا ہے تو آدمی کو دنیا کے اندر بھی جنت کا سا مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ خاندان کی کامیابی کے لیے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر فرمائی وہ یہ کہ مرد کو امیر بنایا، اس کو ذمہ داریاں دی، اس کے اوپر خرچے کی ذمہ داری ڈالی اور پھر اس کو امیر بنایا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کا معنی نگران، قوام کا معنی ایڈمنسٹریٹر، قوام کا معنی حکمران، منتظم۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حکمران ہیں، نگہبان ہیں عورتوں پر۔ بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، پھر ان کو حکمران بننے کی اللہ سبحانہ و تعالی نے دو حکمتیں بھی ذکر فرمائی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی قانون بھی حکمت کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی حکم دے دیں اور ہمیں اس حکم کے سرے سے کوئی حکمت معلوم نہ ہو تب بھی اللہ تعالی کا حکم برحق ہے، اس کو ماننا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مزید فضل فرمایا کہ یہاں صرف قانون ہی نہیں بتلایا کہ مرد عورتوں پر حکمران ہیں، بلکہ اس قانون کی دو حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ ایک حکمت تو یہ بیان فرمائی بما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ اللہ تعالی نے جسمانی طور پر اور عقلی طور پر مرد کو فائق کیا ہے، صبر میں اور ممتا میں اللہ تعالی نے عورت کو بڑھایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی نے مرد کو فضیلت دی ہے جسم میں اور عقل میں، اور عورت کو بڑھایا ہے صبر میں اور ممتا میں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نگہبان بنایا جائے مرد کو۔ سرداری مشکل کام ہے، اس کے لیے حوصلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک سردار تھا، بڑا اکھڑ قبائلی سردار، عیینہ نام تھا اس کا، عیینہ بن حصن۔ یہ 10 بھائی تھے اور بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، اور یہ واقعہ ہے زمانہ جاہلیت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا عرب ایسا ہی تھا، اس کا واقعہ ہے۔ عیینہ کا جو باپ تھا حصن بن مالک، وہ بوڑھا ہو گیا تھا اور بیمار تھا۔ اس کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ قبیلے کو میرے بعد کون سنبھالے گا۔ 10 بیٹے ہیں، سردار کس کو بناؤں؟ اس نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو بہت ہی بیمار ظاہر کیا اور لیٹ گیا اور اپنے 10 کے 10 بیٹوں کو بلا لیا۔ ان کو کہا کہ میری عمر خاصی ہو گئی اور میں اب سخت تکلیف میں مبتلا ہوں، ایسی تکلیف ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، تم میں سے کوئی مجھ پر مہربانی کرے اور مجھے اس تکلیف سے نجات دلا دے۔
یعنی مار ڈالے مجھے تاکہ مجھے تکلیف سے نجات ہو جائے۔ بیٹوں نے باپ کی محبت دیکھی تھی اور اس کا جاہ و جلال دیکھا تھا، سب جھجک گئے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم باپ کو کیسے قتل کریں۔ عیینہ سب سے بڑا نہیں تھا، یا تو سب سے چھوٹا تھا یا درمیان کا تھا، 7ویں 8ویں نمبر کا تھا۔ عیینہ آگے بڑھا اور اس نے تلوار نکال لی اور اس نے کہا مجھے آپ سے محبت بہت ہے، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری تو کسی نے نبھانی ہے، فیصلہ تو کسی نے کرنا ہے، میں آپ کو نجات دلاتا ہوں۔ باپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اس نے کہا آرام سے بیٹھو اپنی جگہ، اور بیٹوں سے کہا یہ سردار بنے گا، تم نے اس کی بات ماننی ہے، سردار بننے کے لائق یہ ہے۔ ایک عام سا واقعہ، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سردار ایسے کو نہیں بنایا جا سکتا کہ جو محبت کا پتلا ہو، بلکہ سردار کو بعض اوقات فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بعض اوقات اسے قدم آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کو سردار بنایا، خاندان کی سربراہی اس کو دی۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جسمانی طور پر اور سخت فیصلے لینے کی صلاحیت مرد میں رکھی ہے۔ عورت میں صبر ہے اور محبت ہے، لیکن وہ سخت فیصلے نہیں لے سکتی۔ دوسرا وَبِمَا أَنفَقُوا، مرد کو حکمران بنانے کی اور گھر کا خاندان کا سربراہ بنانے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ خرچہ اس کے ذمے ڈالا گیا ہے، تمام کا تمام خرچ مرد کے ذمے ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہندوانہ رسمیں ہیں جن کی وجہ سے بیٹی والوں کو خاصا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے، ورنہ جو حقیقی شرعی نظام ہے اس کے اندر لڑکی کے باپ پر کوئی خرچہ نہیں آتا، لڑکی پر بھی کوئی خرچہ نہیں آتا۔ جیسے ہی نکاح ہوا، اس کے جسم کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کی رہائش، سب کچھ شوہر کے ذمہ ہو گئے، مہر بھی ادا کرے گا، مہر بھی ادا کرے گا، اور یہ خرچے اس کے ذمہ ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کا جو مہر تھا وہ کم درجے کا تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ کم درجے کا مہر ہے، اسی کو مہر فاطمی کہتے ہیں، 131 تولہ چاندی۔ اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا جو حساب ہے اس کے مطابق 145 تولہ چاندی، اور یہ کم مہر تھا۔ تو یہ مہر بھی شوہر ادا کرے گا اور اس کے تمام اخراجات بیوی کے وہ شوہر کے ذمہ کر دیے۔ تو فرمایا کہ چونکہ حکمران بننے کے لیے فیصلے لینے کی صلاحیت بھی انہی میں ہے اور خرچے بھی انہی کے ذمہ ہے، لہذا سربراہ بنایا مرد کو۔ البتہ مرد کے سربراہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو بالکل ہی محکوم کر دیا گیا اور اس کے کوئی حقوق نہیں رکھے گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو جو حقوق دیے ان کو آدمی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور اس زمانے کے رسوم و رواج کو دیکھے تب سمجھ میں آتا ہے۔ ہم سب کو ہی یہ بات معلوم ہے کہ اس زمانے میں بیٹی کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، ایک بوجھ کی طرح بیٹی کی خبر سنا کرتے تھے، اور بہت سے قبیلوں میں زندہ درگور کر دینے کی بری رسم بھی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔
فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے ظل وجہہ مسودہ، تو پورا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے، ساری رونق غائب ہو گئی اور چہرے کے اوپر غم و اندوہ نظر آنے لگ گیا. ظل وجہہ مسودہ، پورا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے. وہو کظیم، اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس کو جو خبر سنائی گئی ہے وہ خبر بری لگنے کی وجہ سے اپنے دوستوں سے، اپنے لوگوں سے چھپا رہتا ہے اور سخت شش و پنج میں مبتلا ہے کہ کیا کرے، یہ بیٹی پیدا ہو گئی، اس بیٹی کا کیا کرے. ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب، ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کر لے یا اس کو زمین میں گاڑا آئے. یہ حالت ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو کیسی عزت دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تو آقا کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کا ماتھا چومتے اور پھر اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے ہاں جاتے تو فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور وہ ماتھا چومتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم جس کمرے میں زینب کو نہلا رہے تھے، غسل میت دے رہے تھے، اس کمرے کا دروازہ بند تھا اور دروازے کے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور کفن اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور ہدایات بھی دے رہے تھے اور پھر کفن کا ایک ایک کپڑا اس طرح سے پکڑایا اور فرمایا خیر بناتی اوذیت فیہ، میری سب سے پیاری بیٹی میری وجہ سے ستائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھلایا کہ یہ ہوتی ہیں بیٹیاں. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت امامہ آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر سوار ہو گئی. کچھ دیر سجدے میں رہے، پھر بہت آرام سے کھڑے ہوئے. کہا بچی ہوشیار تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہونے لگے اتر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جانے لگے امامہ کو لیا اور پھر خود اپنی کمر پر بٹھایا اور سجدے میں تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھلایا بیویوں کو کیسے رکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی معاملے پر بحث کر رہی تھی، الجھ رہی تھی. حضرت ابوبکر اچانک تشریف لے آئے اور حضرت ابوبکر نے وہ منظر دیکھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. حضرت ابوبکر کو کب یہ گمان تھا کہ میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی آواز میں بولے گی. بپھر گئے اور غصے میں ہاتھ اٹھایا کہ تھپڑ مار دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں آئے اور حضرت ابوبکر کا ہاتھ روکا. فرمایا ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے. حضرت ابوبکر چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں بچایا، آج میں نے تمہیں بچایا ورنہ تمہیں لگ جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً بھی دکھلایا کہ عورت کو خاندان میں کیا حیثیت حاصل ہوگی اور اس کی باقاعدہ ترغیب بھی دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر حسن سلوک کرنے والے ہوں، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں.
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا تو فرمایا استوصو بالنساء خیرا، مجھ سے یہ وصیت سن لو کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مجھ سے یہ وصیت سن لو کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں تھے، آپ نے فرمایا النساء وما ملکت ایمانکم، تمہاری بیویاں اور تمہارے غلام، تمہاری بیویاں اور تمہارے غلام، یعنی ان کے ساتھ مہربانی کرنا۔ قرآن پاک میں ہے، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان سے حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ جہاں طلاق کا تذکرہ فرمایا وہاں فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، تو اگر بسانا ہے تو اچھے طریقے سے بساؤ، اور اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام سے کتنی دور نکل گئے۔ فرمایا بسانا ہے تو اچھے طریقے سے بساؤ، اور چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ ہم کیسے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے معاشروں میں کیا حال ہوتا ہے؟ پہلے اس کو مارا، خوب اچھی طرح سے مارا، پھر اس کو دھکے دے کر گھر سے نکالا، اور گھر سے نکالنے کے بعد پھر اس کو طلاق دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ طلاق دینے کے بعد وہ عدت گزارے گی شوہر کے گھر میں، اور 3 سائیکلز تک اس کا خرچہ اور اس کی رہائش مرد کے ذمے ہے۔ انگلی بھی نہیں لگا سکتا، گھور کر بھی نہیں دیکھ سکتا، خرچہ بھی دینا ہے اور وہ رہائش بھی یہاں رکھے گی۔ جب 3 سائیکل اس کے مکمل ہوں گے پھر وہ جائے گی۔ فرمایا امساکم بمعروف او تسریح باحسان، اس کو رکھو اچھے طریقے سے، یا اس کو چھوڑو اور روانہ کرو احسان کر کے، اچھے طریقے سے۔ ایک چیز ہے جس کو ہمارے معاشرے میں تقریباً بھلا دیا گیا، اور شاید ہم میں سے اکثر کو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوگا، وہ ہے تمتع۔ تمتع کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو حج تمتع کا ہمیں پتہ ہے، یہ حج تمتع کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہے تمتع طلاق۔ تمتع طلاق کا مطلب یہ ہے کہ جب رشتہ ختم ہو گیا، جو جہیز ہے وہ سارا کا سارا عورت کا ہے، جو سامان عورت کو تم نے گفٹ کر دیا، ہدیہ دے دیا، وہ سب اس کا ہے۔ مہر اگر اس کو ابھی تک نہیں دیا تو 1 پائی مہر ادا کرنی ہے، یہ سب تو ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تمتع۔ تمتع کا مطلب یہ کہ رشتہ ختم ہو رہا ہے، اس موقع پہ اس کو کوئی تحفہ دو، کم از کم 1 جوڑا، کم از کم 1 جوڑا۔ کس کو کہتے ہیں؟ تمتع، کہ 1 جوڑا دیا جائے گا اس کو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ رہتے ہوئے بعض اوقات ایک دوسرے سے تلخی ہو جاتی ہے، حق تلفی ہو جاتی ہے، تو دل صاف ہو جائے، معافی ہو جائے، تو اس کو 1 جوڑا بھی دے دو کہ یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے، یہ میری طرف سے فیئر ویل ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس تمتع کا ہمارے معاشرے میں کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ تو عورت کو حکمران نہیں بنایا، عورت کو محکوم رکھا، لیکن اس کو محکوم رکھا ان حقوق کے ساتھ۔ وہ گھر کی مالکن ہے، گھر کے اندر رہے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کو عورت کا حق قرار دیا کہ رہائش اس کا حق ہے۔ وہ 1 کمرہ رکھے گی، اس کمرے کے اندر چاہے تو اپنی ساس کو اور نند کو آنے سے بھی روک دے۔ مرد کو بھی حق ہے کہ مرد اپنے سسرال والوں کو روک دے، کہے کہ وہ
میرے گھر نہ آئیں، آپ ملنے چلی جایا کریں۔ مرد کو بھی حق ہے اور عورت کو بھی حق دیا کہ وہ اگر چاہے تو اپنے کمرے میں ساس اور نند کو بھی آنے سے روک دے کہ یہ میرا کمرہ ہے، آپ یہاں نہ آئیں۔ اس کو اختیار دیا، اس کو عزت دی، وقار دیا، لیکن اس کو کہا کہ تم گھر میں رہو گی، فیصلہ مرد کرے گا، اور عورت کو مشیر بنایا۔ مشیر بہت اچھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لن یفلح قوم ولوا امورهم امرأۃ۔ حضرت ابو بکر نفیع بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایران والوں نے بوران دخت کو اپنا حکمران بنا لیا ہے، کسرا مر گیا تھا اور بوران دخت کو حکمران بنا لیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنے فیصلے عورت کے سپرد کر دیے، جنہوں نے حکمران بنایا عورت کو، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی۔ لیکن مشورہ لیا جائے گا، مشورہ لیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی ساری شرطیں مان لی، جتنی بھی شرطیں کافروں نے مقرر کی ساری شرطیں مان لی، اور مسلمانوں کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ بہت ہی دب کر صلح کر رہے ہیں ہم لوگ، حتیٰ کہ احرام باندھ کر آئے تھے لیکن کافروں نے یہ شرط لگائی کہ ابھی واپس چلے جائیں، اگلے سال آئے، یہ شرط بھی مان لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاہدہ کر لینے کے بعد اپنے صحابہ کرام کے پاس آئے اور فرمایا احرام کھول دو اور اپنی لائی ہوئی قربانیاں یہیں ذبح کرو۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایک بھی نہ اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے احرام کھول دو، سر منڈالو، جانور ذبح کر دو، کوئی نہیں اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا لیکن بیٹھے تھے بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ دیکھا ان لوگوں کو، میں نے 3 مرتبہ کہا اور کوئی نہیں اٹھا۔ اللہ تعالی ہماری اماں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ام المومنین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ ناراض نہیں ہے، یہ صدمے میں ہے، آپ محسوس نہ فرمائیں، لیکن آپ باہر تشریف لے جائیں، آپ اپنا جانور ذبح کر دیں اور سر منڈوانے کے لیے آدمی کو بلائیں اور اپنا سر مبارک منڈوا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے، اپنا قربانی کا جانور ذبح کیا اور ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کہ میرا سر مونڈو۔ اب سب کے سب اٹھے اور انہوں نے جانور ذبح کیے اور ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سر مونڈیں گے نہیں بلکہ سر قلم کر دیں گے، جذباتی ہو رہے تھے تو ہاتھ تیز چل رہے تھے۔ اب یہاں ام المومنین نے جو مشورہ دیا، مشورہ کتنا اچھا دیا اور کتنا کام کا دیا۔ تو عورت کو امیر نہیں بنایا، عورت کو مشیر بنایا ہے۔ یہ مضمون آگے بھی چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رضا کے لیے قبول فرمائے، ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔